اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العزيز الأكرم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، آپ غفور رحیم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات کو بدل فرما. الہ العالمین آپ ہمارے سے راضی ہو جائیں، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیں، اپنا تعلق پیدا فرما دیں، اپنا ڈر پیدا فرما دیں. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیں. آپ کی شفاعت ہمارے لیے مقدر فرما دیں. آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرما دیں. آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیں. الہ العالمین آج کی اس مجلس میں انتہائی طور پر قبول فرما دیں. الہ العالمین اس ادارے کو انتہائی طور پر قبول فرما لیں، اس کو ترقیات سے نواز دیں. جو طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دیں، علم سے آراستہ فرما دیں، انہیں ذکاوت عطا فرما دیں، ان کے ذہنوں کو کھول دیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے تعلق پیدا فرما دیں، تعلق معلّہ پیدا فرما دیں. ہر قسم کے شروع فتن سے ان کی حفاظت فرما دیں اور اس ادارے کی حفاظت فرما دیں. اس کے اساتذہ کو بہترین جزا عطا فرما دیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیں، ان کے علم کے فیض کو جاری ساری فرما دیں اور بالخصوص حضرت محتم صاحب کو وہ بہترین جزا عطا فرما دیں اور ان کے اہل و عیال میں ان کے خیر میں خیر و برکت کا نزول فرما دیں اور اس ادارے کے لیے خیر و برکت کا نزول فرما دیں. الہ العالمین عافیت کا سکون کا معاملہ فرما دیں. الہ العالمین ہمارے ملک میں امن اور سکون عطا فرما دیں. ہر قسم کی دہشت گردی سے حفاظت فرما دیں. مسلمانوں کو عزت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس ملک میں رہنا مقرر فرما دیں. الہ العالمین ہمارے ہم وطنوں کے دلوں سے نفرتوں کو نکال کر محبت پیدا فرما دیں. سربراہان مملکت کو انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے منصفوں کو الہ العالمین قانون کے اعتبار سے اس کی حفاظت فرما دیں اور جس دستور کے تحت ہمارے بزرگوں نے یہاں رہنا طے کیا تھا الہ العالمین اس دستور کی حفاظت فرما دیں. جو لوگ اسے پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بے عزائم کے ناکامی نامرادی کے لیے مقدر فرما دیں. الہ العالمین عافیت کے ساتھ زندگی گزارنا عافیت کے ساتھ مسلمانوں کو زندگی گزارنا مقدر فرما دیں. تمام مدارس کی حفاظت فرما دیں، تمام مسجدوں کی حفاظت فرما دیں، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما دیں، تمام درگاہوں کی حفاظت فرما دیں، تمام قبرستانوں کی حفاظت فرما دیں، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما دیں، ہمارے مکانوں کی حفاظت فرما دیں، ہمارے نئے نسل کے ایمان کی حفاظت فرما دیں. الہ العالمین عافیت کی اور سکون کا معاملہ فرما دیں. الہ العالمین عالم سطح پر مسلمانوں کے لیے عافیت کا سکون کا معاملہ فرما دیں. غزہ کے مسلمانوں کے لیے رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیں. جو شہید ہو گئے شہادت کے اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما دیں. جو برباد ہو گئے انہیں آباد فرما دیں.
جو بچے یتیم ہو گئے ان کی پرورش کے لیے انتظام پیدا فرما دیں، معاشی مجاہدین کے حوصلوں کو بلند فرما دیں، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دیں۔ یہود و نصارہ جو ان کو نرغال کیے ہوئے ہیں الہ العالمین انہیں اپنے عزائم میں ناقابل ناقرات مقدر فرما دیں۔ الہ العالمین بیت المقدس کی رہائی کے لیے آسانی پیدا فرما دیں، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیں، تمام بیماروں کو صحت شفا و عطا فرما دیں۔ بہت سے بیمار ایسے ہیں جن کی بیماری ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں، لیکن شافی اور امراض تو آپ ہیں، بعیزہ مریض تو فہو یشفی، شفا دینے والے آپ ہیں۔ الہ العالمین ایسے تمام بیماروں کو جو یہاں حضرات یہاں موجود ہیں ان میں یا ان کے متعلقین میں یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیں، مقروضین کے قرض کے سے نجات عطا فرما دیں۔ بہت سے مقروض ایسے ہیں قرض لے لیا ہے، ادائیگی کے لیے اسباب نہیں ہے، آپ غیب کے خزانے سے انہیں اتنا عطا فرما دیں کہ جس سے وہ قرض سے نجات عطا فرما دیں۔ الہ العالمین گھر میں بیٹھے ہوئے لڑکے لڑکیوں کے رشتوں کے لیے آسانی پیدا فرما دیں، آسانی کے ساتھ الہ العالمین ہر شخص کو اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں آسانی پیدا فرما دیں۔ الہ العالمین اے اکرم الاکرمین، ہم اگر جئیں تو اسلام پر جئیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما دیں۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، متوقع ہیں، یہ ناقابلین حضرات یا محترم صاحب یا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے اور ان حضرات نے وعدہ کر رکھا ہے یا یہ حضرات یہاں موجود ہیں، ان کے الگ الگ مقاصد ہیں، آپ علیم الخبیر ہیں، الہ العالمین سب کے حسن عمان کی لاز رکھتے ہوئے ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیں۔ الہ العالمین موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما دیں، مرنے میں سہولت عطا فرما دیں، مرتے وقت کلمہ شہادت کلمہ توحید زبان سے جاری فرما دیں۔ الہ العالمین کو صراط سے گزرنے میں اپنا رحم و کرم عطا فرما دیں، منکر نکیر جب سوال کرنے میں نبوں کا مادینوں کا اس کو صحیح جواب ہماری زبان سے عطا فرما دیں، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دیں، عالم برزخ میں اپنا رحم و کرم عطا فرما دیں، محض اپنے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما دیں۔ الہ العالمین ہمارے ذمہ جتنے حقوق اللہ حقوق العباد ہیں وہ ادا کرنا ہمارے لیے مقدر فرما دیں، مرنے سے پہلے سچی پر کی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں اور بالخصوص اس ادارے کو الہ العالمین قبول فرما دیں اور اس کے فیض کو جاری ساری فرما دیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔